کریمی صاحب یہ بتائیے گا کوئی ایسی سچویشن بھی ہے کہ جس میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو؟ کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں یار میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ جو ہمیں روایات میں اس طرح کی بات ملتی ہے وہ کچھ مصلحت کے مطابق ہمیں روایات میں حکم ملتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی سے ناراض ہے تو آپ اگر اس کی صلح کروانے جائیں اور یقیناً وہ آپ کے سامنے اس کی برائیاں ذکر کرے گا، ابھی میں نے نہیں اسے صلح کرنی، اس نے میرے ساتھ فلاں بات کی، فلاں کی، وہ فلاں جگہ پہ غلط ہے، آپ اسے کہیں جی آپ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور کل میں اس کے پاس گیا تو اس نے تو کہا کہ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں، کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اب یہ بات اگرچہ دوسرے شخص نے کہی نہیں، لیکن آپ دل ملانے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے اس کے اس لیول کو اور غصے کو کم کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ اگر اس کا غصہ بھی کم کرتے ہیں اور دوسرے کی صلح بھی کروا دیتے ہیں، اس کے اندر اسلام نے ہمیں غلط بیانی کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، ہاں ظاہری بات ہے صلح کے لیے، لیکن آج ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، اگر میاں بیوی میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے ہم چار اور لگا کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہے ہی ایسا، حالانکہ یہاں صلح کروانی چاہیے۔ وہ محلے کی ایک بی بی سی مائی ہوتی ہے نا، اس والا کردار ادا کرتے ہیں، جی وہ کردار ادا کرتے ہیں، اس نے نہیں بھی کہا، انہوں نے کہا جی اس نے تو آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، ہمیں اس میں ایسی بات کہہ کے اگر دونوں کو ملا دیا جائے، تناؤ کم کرنا چاہیے۔ جی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں جو نماز روزہ ان عبادات سے بڑھ کر ہے، تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنی عبادات وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی افضل کوئی چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو دل کو ملا دینا اس کا اجر ان ساری عبادات سے بھی افضل۔